ربنا اجعلنا منهم، یعنی ان پر میرا اختیار نہیں ہوگا، باقی تمہیں پوری نوع انسانی جو ہے اسے گھاٹی دے لوں گا۔ یہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ اندازہ ہو قرآن مجید کے نزدیک یہ کتنا اہم مضمون ہے۔ 7 مقامات پر اس کا آنا، آدم کے سامنے سجدے کا حکم تمام فرشتوں کو، سب کا سجدہ کرنا سوائے ابلیس۔ 4 مقامات پر صراحت کے ساتھ کہ اس نے پھر کہا کہ میں انسانوں کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، یعنی وہ تکبر اور حسد، یہ تکبر کی وجہ سے گمراہ ہوا، اور آدم کے ماں کی وجہ سے جو عزت دی گئی اس کی وجہ سے حسد پیدا ہوا۔ یہ 2 بیماریاں ہیں اصل، تکبر اور حسد۔ اس بنا پر اس کے اندر دشمنی ہے، اس کا اپنا کوئی فائدہ ہو کوئی پتہ نہیں اس کا، اسے تو جو برباد ہونا ہے وہ ہو چکا ہے، لیکن یہ کہ وہ اپنے اس غصے کی وجہ سے، اپنے حسد کی وجہ سے نوع انسانی کی دشمنی اس کے اندر پلی ہوئی ہے۔ وہ تمہارے لیے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اے بنی آدم یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے اپنا دشمن بناؤ، دشمن سمجھو، تم تو اس کو دوست بنائے پھرتے ہو۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہو لکم عدو، کیا تم اس شیطان لعین کو اور اس کی جو ذریت ہے اس کو تم میرے سوا مجھے چھوڑ کر انہیں دوست بنا رکھا ہے تم نے، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ در حقیقت یہ اہمیت کے اعتبار سے یہ مضمون سامنے رہنا چاہیے کہ اس دنیا میں عالم انسانی میں جو شر اور شر کی دعوت اور شر کی طرف ترغیب اور بدی کی طرف اور خاص طور پر لباس اتروانا، ننگا کر دینا، عریاں کر دینا، یہ گویا کہ 2 جگہ قرآن مجید میں ذکر ہو رہا ہے۔ یہ در حقیقت شیطان لعین، عزازیل لعین، ابلیس اور شیطان جسے ہم کہتے ہیں، یہ اس نے وہ کمر کسی ہوئی ہے، ادھار کھڑایا ہوا اس نے اس پر کہ اس نے جو بھی مہلت اللہ تعالیٰ سے مانگی ہے اس کو وہ اسی کام کے لیے صرف کرے گا۔ اب ذرا آگے چلیے، دوسرا نقطہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے امامت الناس کے منصب پر فائز فرمایا۔ پہلا مرحلہ میں نے بیان کیا ہے، حضرت آدم کو خلافت فی الارض، آدم اور نسل آدم خلافت عطا کر دی گئی۔ اب اس نسل آدم نے امامت کا منصب عطا کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ اور یاد کرو جبکہ ابراہیم کو آزمایا اس کے رب نے بہت سے بڑے بڑے کٹھن اور کڑے امتحانوں میں، وہ ان سب میں پورا اترا، سب میں پاس ہو گیا، کامیاب ہو گیا علیہ الصلوۃ والسلام۔ وفداہ آباؤنا و امہاتنا قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے فرمایا کہ اب میں تمہیں پوری نوع انسانی کا امام بنانے والا ہوں۔ قال ومن ذریتی، ابراہیم نے پوچھا اور میری نسل میں سے، میری اولاد میں سے؟ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے فرمایا میرا یہ عہد جو ہے ظالموں کے ساتھ شامل نہیں ہے، تمہاری اولاد میں سے جو ظالم ہوں گے، جو غلط راستے پر پڑ جائیں گے، وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ ہاں تمہاری اولاد میں سے جو نیکوکار ہوں گے، جو تمہاری پیروی کریں گے، گویا کہ امپلائڈ ہے، ان کو یہ امامت ملے گی۔ اب اس کو سمجھیے، وقت جو ہے تیز سے ختم ہو رہا ہے، مجھے اس مضمون کو مکمل کرنا ہے، اور آج ذرا تیار ہو جائیے، موسم بھی اچھا ہے، تھوڑا سا اضافی وقت میں لے لوں گا۔ سب سے پہلی امت مسلمہ پیدا، دیکھیے امام سے ہی امت کا لفظ بنا ہے، مادہ ایک ہی ہے، حمزہ میم میم، یا آپ کہیں گے الف میم میم، اما یا امو، قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ امام جس کا لوگ ارادہ کرتے ہیں، جس کے پیچھے چلتے ہیں، امہ یہ امہ ہے۔ تو ایک پہلی امت مسلمہ حضرت ابراہیم کی نسل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے بنی اسرائیل کی شکل میں پہلی امت مسلمہ، اسے گویا کہ امامت الناس، جس کا کہ وعدہ کیا تھا حضرت ابراہیم سے، اس کی عملی شکل ہوئی امامت بنی اسرائیل۔ چنانچہ انہیں فضیلت دی گئی۔ میں یہ مضمون پہلے بیان کر چکا ہوں انہی اجتماعات کے اندر، 2 مرتبہ تو صرف سورہ بقرہ میں ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ جب امامت دی ہے تو امامت سے تو فضیلت ہونی تھی، تو ابراہیم کو فضیلت عطا ہوئی ہے پوری نوع انسانی پر امامت کی، تو اسی کا ظہور ہے کہ بنی اسرائیل کو فضیلت عطا کی گئی تمام اقوام عالم پر۔ پھر انہیں کتاب تورات انہیں دی گئی، زبور انہیں دی گئی، انجیل انہیں دی گئی۔ 1400 برس تک نبوت اور رسالت کا تار ٹوٹا ہی نہیں، ایک نبی فوت ہوا، دوسرا نبی اس کی جگہ کھڑا ہے، موجود ہے، 1400 برس۔
مسیح علیہ السلام تک یہ نبوت کی ڈور جو ہے ٹوٹی تھی. کلما ہلک نبی خلفہ نبی، حضور کے اپنے الفاظ ہیں. یہ بخاری شریف میں جب بھی کوئی نبی فوت ہوا اس کی جگہ دوسرا نبی. حضرت داؤد فوت ہوئے، حضرت سلیمان، وہ بھی خلیفہ تھے، یہ بھی خلیفہ ہے، وہ بھی نبی تھے، یہ بھی نبی. لیکن اس کا جو ایک منفی نتیجہ نکلا، ان میں گھمنڈ اور غرور پیدا ہو گیا کہ ہم کوئی شے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کچھ دیا ہے، ہمیں نوازا ہے، ہمیں فضیلت دی ہے، ہمیں چن لیا ہے. تو گویا کہ کوئی ہمارا ذاتی وصف ہے، کوئی ہمارے اندر کوئی ہماری اپنی قدر و قیمت یہ ہے، انٹرنسک ہماری ویلیو ہے جس کی وجہ سے کہ ہمیں یہ مقام عطا ہوا. اس گھمنڈ اور غرور اور تکبر کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے اندر یہ چیز جو ہے ان کے شعور کے رگوں پیر میں سرایت کر گئی ریشے ریشے میں. You are the chosen people of the Lord. تم خدا کے برگزیدہ اور چنے ہوئے لوگ. یہ ہر یہودی بچے کی گھٹی میں بات ڈال دی جاتی ہے. You are the chosen people of the Lord. اس حد تک غلط بات نہیں تھی، میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں اپنے خطاب میں کہ واقعی اللہ نے چوز کیا. لیکن اس کا دوسرا حصہ ان کے ذہن سے نکل گیا کہ یہ مشروط ہے، اگر ابراہیم کے راستے پر چلو گے تو یہ تمہارے پاس امامت رہے گی. اس راستے کو چھوڑ کر دنیا پرستی میں، شہوت پرستی میں، دولت پرستی میں اگر تم نے غلط راستہ اختیار کیا، شریعت کا راستہ چھوڑ دیا، اللہ کے دین کو اس طرف جو ہے پشت کر لی، اللہ کی کتاب کو جو ہے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، اگر یہ کرو گے تو وہ وعدہ نہیں ہے، پھر تم چوزن پیپل آف دی لارڈ نہیں ہو. لیکن یہ بات سامنے نہیں رہی، وہ بات صرف رہی کہ وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ. یہ تو گویا کہ ابتدا ہی سے بنی اسرائیل میں اس خیال اور اس عقیدے کی جو ہے جراثیم جو ہے جڑ پکڑ گئے تھے. لیکن ذرا دور کے بعد تالمود کا جب زمانہ آیا ہے، تالمود اصل میں یہ کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے، جو علماء یہود کے فتاوا ہیں، انہوں نے عقائد جیسے ہمارے ہاں تو آپ کو معلوم ہے کہ سیرت کی کتاب علیحدہ ہوئی، عقائد کی کتابیں علیحدہ ہو گئی، حدیث کی کتابیں علیحدہ ہو گئی، فقہ کی کتابیں علیحدہ ہو گئی، ان کے ہاں ان سب کا مجموعہ تالمود ہے. تالمود میں آ کر یہ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ انسان تو صرف ہم ہیں، باقی جو نوع انسانی نظر آتی ہے یہ انسان نما حیوان ہے. نظر آتے ہیں انسان، دو ٹانگوں پر چلنے والے، لیکن ہے حیوان، یہ انسان نہیں. اس کے لیے نام انہوں نے ایجاد کر دیا، گوئمز، جنٹائلز. یہ ایک کمتر مخلوق ہے، یہ انسان نہیں ہے حقیقت میں. پورے انسان صرف ہم ہیں یہودی. وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ. یہاں تک تو بات پھر بھی غنیمت تھی، لیکن آگے بڑھ کر یہ کہ ہم ہی انسان ہیں، باقی جو انسان ہے وہ اصل میں انسان ہے ہی نہیں، انسان نما حیوان ہے. اس کے نتیجے میں ان کا جو اخلاقی اور دینی زوال ہوا ہے، اس کی انتہا اور ان کی ذہنیت کا فساد جو ہے وہ سامنے آیا ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت پر. آپ سوچئے کسی قوم کا ذہن کتنا بدل گیا ہے، ضمیر کتنا بگڑ گیا ہے، طبائع میں کتنا فساد آ چکا ہے، شخصیتیں کتنی پرورٹ ہو چکی ہیں کہ اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر کو وہ کیا کچھ کہہ رہے ہیں، ولد الزنا بھی کہہ رہے ہیں، جادوگر کہہ رہے ہیں، معجزے اور جادو میں فرق نہیں کر پا رہے، انہیں جادوگر کہہ رہے ہیں، اور یہ کہ انہیں کافر قرار دے رہے ہیں، مرتد قرار دے رہے ہیں، واجب القتل قرار دے رہے ہیں. یہ گویا کہ ذہنیت کے اندر فساد، ان کی مزاجوں میں جو خرابی پیدا ہو چکی تھی، اس حد تک اس کی سب سے بڑی علامت کی. نتیجہ کیا ہوا؟ وہ ملعون ہوئے. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم. اب لعنت، جیسے ابلیس پر لعنت ہوئی تھی ایسے لعنت ہوئی، اور یہ مغضوب علیہم قرار پائے، اللہ کی غضب کے مستحق ہیں. اگرچہ ان کے ساتھ پھر بھی اللہ نے ایک رعایت برتی ہے، انہیں اسی میں ختم نہیں کیا قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح کی طرح، بلکہ مزید ذرا انہیں ایک لیز آف ایگزسٹنس گرانٹ کی ہے. اگر طے ہو گیا کہ یہ ملعون ہے، مغضوب علیہ. اب یہ کہ اس کے بعد 600 برس کے بعد حضور کی بعثت ہوئی، اور اب دوسری امت مسلمہ دنیا میں آئی، امت محمد علیہ الصلوۃ والسلام. یہ امت جب سامنے آئی ہے اور اس میں ایک موقع انہیں دیا گیا، یہ بھی میرے نزدیک ایک رعایت دوسری ہے جو اللہ نے کی ہے ان کے ساتھ، اور وہ رعایت یہ تھی کہ اگرچہ تم نے اپنے اصل رسول عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، کفر کیا، انہیں سولی پر چڑھایا، یہ دوسری بات ہے کہ ہم نے انہیں بچایا اور ہم لے گئے زندہ انہیں آسمان پر، تم نے تو چڑھا دیا نا، تم تو اس کے مجرم ہو. اس کے باوجود ہم تمہیں اب یہ موقع دے رہے ہیں، عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا. اب یہ محمد رسول اللہ کی بعثت ہو گئی ہے، یہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں،
بڑی رعایت ہے جو اس قوم کے ساتھ کی گئی، لیکن ان بدبختوں نے اس دوسری رعایت سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا۔ بدترین دشمن محمد الرسول اللہ کے اور اہل ایمان کے صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یہی یہودی بدترین تھی۔ لہذا گویا کہ اب ان کا مغضوب ہونا، ملعون ہونا، مردود ہونا، رجیم ہونا، اب اس کے اوپر آخری مہر تصدیق ثبت ہو گئی۔ اب وہ مجموعی طور پر ابلیس بن گئے، انسانوں میں ابلیس۔ ابلیس کے معنی ہے جس سے کوئی امید نہ رہ جائے۔ اب یہ جو آخری موقع انہیں ملا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر کہ ایمان لاتے اور اللہ کی رحمت کے دائرے میں آ جاتے، نہیں۔ تو اب یہ وہ لوگ ہیں کہ کسی خیر کی کوئی توقع نہیں، کوئی انہیں بھلائی کی امید نہیں، یہ ملعون ہے، مغضوب ہے، یہ مردود ہے، یہ رجیم ہے۔ لہذا اس کا نتیجہ اب کیا یہ سمجھ لیجئے، اب ان میں ایک بڑا مضبوط گٹھ جوڑ ہے، ابلیس لعین عزازیل اور اس کا شیاطین جن کا لشکر اور یہ یہودی طاقت اور یہودی قوم، یہ انسانوں میں سے ان کا گٹھ جوڑ ہے، یہ مل کر اصل میں ابلیسی قوت بنے۔ انسانوں میں ایجنسی جو ہے، اس ابلیسیت کی ایجنسی سب سے بڑی آج وہ یہودیوں کے پاس ہے۔ بالکل وہی غصہ، وہی حسد، وہی تکبر۔ یہ نبوت تو ہمارے لیے تھی، یہ محمد کہاں سے آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ وہ تو ان پڑھ قوم تھی، ان کو کیسے یہ فضیلت دے دی گئی؟ ہم تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ حسد کے اندر حسد کی آگ میں جلے ہیں، اور واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے ایسا کاری وار کیا امت مسلمہ کی پیٹھ میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں عبداللہ ابن سبا یہودی یمن سے آیا ہے، اسلام کا لبادہ اوڑھا ہے اور مسلمانوں کو دو حصوں میں تقسیم کر گیا، جو آج تک تقسیم۔ پہلے ان کا نام تھا شیعان عثمان اور شیعان علی، اب یہ اہل سنت اور شیعہ کے اندر تقسیم ہو گیا ہے، اس کا شروع کرتا سارا بات۔ یہ جو ہے اب تلا ہوا، یہ طبقہ جیسے ابلیس تلا ہوا کہ انسانوں کو برباد کر کے رہوں گا، چھوڑوں گا، مجھ پر جو ان کو عزت دی گئی، مجھ پر جو انہیں ترجیح دی گئی، میرے اوپر جو ان کو مقام دیا گیا، اس کا مجھے بدلہ لینا ہے، ان کو غرق کر کے رہوں گا، جہنم کے اندر اپنے سب کو انسانوں کو اپنے ساتھ لے کر گروں گا۔ اسی طریقے سے ابلیس کے یہ ایجنٹ جو ہے زمین میں، یہ یہودی قوم جو ہے، یہ در حقیقت اسی پر اتار کھائے ہوئے۔ یہی ہے وہ پروگرام جس کے تحت سمجھ لیجیے اچھی طرح اس وقت اصل گٹھجوڑ کس میں ہے؟ ابلیس لعین عزازیل، اس کے ساتھ شیاطین جن کا لشکر، زمین پر یہودی قوم، خاص طور پر ان میں زائنسٹ جو صہیونیت کی تحریک کو لے کر چل رہے ہیں۔ لیکن یہ کہ اس اصل گٹھ جوڑ کے معاملہ اب جو ہو گیا ہے، اس پہ میں تفصیل سے لکھ چکا ہوں اپنی کتاب میں، سابق اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل۔ سب سے زیادہ جو اس کا تشویشناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اب ان یہودیوں کے اعلی کار بن چکا ہے پورا عالم عیسائیت۔ ابتداءً انہوں نے جیسے کہ سنی اور شیعہ کی تفریق کرائی مسلمانوں میں، اسی طرح پروٹیسٹنٹس اور کیتھولکس کی تقسیم کرائی انہوں نے۔ اس کے بعد پروٹیسٹنٹس کو اپنا اعلی کار بنایا، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس، جس کے سب سے بڑے اڈے اس وقت دنیا میں امریکہ اور انگلستان ہیں۔ یہ پروٹیسٹنٹس کے سب سے بڑے مراکز ہیں اور یہ سب سے بڑے ایجنٹ ہیں۔ لیکن اب تو ہوتے ہوتے کیتھولسزم جو ہے، یعنی جو یہ رومی دوسرے جو عیسائی ہیں، کیتھولک عیسائی، یہ بھی پوپ سے بھی ہتھیار ڈال دیے ان کے سامنے اور یروشلم کو بھی تسلیم کر لیا، اور یہ کہ اب ان کو حضرت مسیح کو سولی چڑھانے کا جو جرم تھا اس سے بھی انہیں بری کر دیا کہ نہیں، ان پر کوئی اس کا الزام نہیں ہے۔ یہ سب کچھ کر کے تو اس وقت دنیا میں جو شر ہے، شر کو پھر سمجھ لیجیے اسی طرح، ایک طرف عزازیل جن غیر مرئی اور اس کا غیر مرئی لشکر شیاطین جن کا، دوسری طرف زمین میں انسانوں میں یہودیوں میں زائنسٹ اور ٹاپ آف دی جیوز، اور اب ان کے اعلی کار ہے پورا عالم عیسائیت، خاص طور پر ان میں سے بیس۔ یہ ہے جس کے لیے اب نوع انسانی کے لیے ان کا دو گنا پروگرام ہے۔ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن، نیو ورلڈ آرڈر، ورلڈ بینک، IMF، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن، ٹریڈ، یہ سب جو نظام چل رہا ہے، اور یہ ویمن 2000، یہ کائرو کانفرنس، یہ بیجنگ کانفرنس، بیجنگ +5 کانفرنس، اور ابھی اس کا سلسلہ چلے گا۔ یہ کوئی آخری کانفرنس تو نہیں ہوگی۔ اگر اس میں کچھ مسلمانوں نے ذرا کوئی ریزسٹ کیا تو پھر یہ کہ اس ریزسٹنس کو ختم کرنے کے لیے ذرائع سوچیں گے، پریشرائز کریں گے، اور ان کے ہاتھ میں بہت کوئی طاقت ہے، بہت سے ذریعوں سے وہ پریشر ڈال سکتے ہیں، جھکنے پر مجبور کر سکتے ہیں بہت سے مسلمان ملکوں کو۔ دیکھیں ان کا دو طرفہ پروگرام ہے۔
ایک پروگرام تو یہ ہے کہ وہ آخرت کی تباہی جو ہے ہمیشہ کی، جو ہمارے لیے تو ہو ہی گئی ہے، زیادہ سے زیادہ انسانوں کو جہنم میں لے جائے۔ لہذا ان کو انسانیت کے مقام سے نیچے گرا کر شرم حیا ان کے لباس اتروا دو۔ میں وہ آیات سنا چکا ہوں، اے بنی آدم دیکھنا یہ شیطان تمہارے ساتھ وہی کچھ نہ کرے جو اس نے تمہارے جد امجد اور تمہاری جدہ جو ہے حضرت آدم حضرت حوا سے کرایا تھا، ان کے لباس اتروا دیے تھے جنت کے، یہ کہیں تمہارے بھی لباس اتروانا تھے۔ آج یہ سارا نظام جو اخلاق اور شرم اور حیا اور حکمت اور عفت اور خاندانی نظام توڑ پھوڑ کر رکھ دینا، یہ اس ابلیس کا پہلے سب تو یہ کہ منصوبہ اس کا ہے، اور اس کے بعد اس کا جو ذریعہ اور اعلی کار ہے وہ یہودی اور یہودیوں کے ذریعے یہ سارے بین الاقوامی ادارے، اور اس کا مظہر ہے یہ کانفرنسیں جو ہو رہی ہیں پے بپے۔ سن 94 میں کائرو کانفرنس، سن 95 میں بیجنگ کانفرنس، اربوں روپے خرچ ہوتے کانفرنس ہوتے، ایسے تو نہیں ہو جاتے۔ اور یہ کہ اب جو ہوا یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کی کانفرنس، اسپیشل اجلاس جنرل اسمبلی کا۔ اور دوسرا طریقہ کیا ہے ان کے پیش نظر، دوسرا کام ان کے پروگرام کا ایک حصہ تو یہ ہے کہ انسان کو اس کے شرف انسانیت، اس کا لباس ہے انسانیت اتروا دو، شرم حیا عصمت و عفت اس کو بنا دو قصہ پارینہ، کیا جیسے حیوانات کو کوئی شرم نہیں ہوتی۔ اقبال نے کبھی کہا تھا ظریفانہ کلام میں کہ وہ دن بھی آئے گا کہ غیرت تجھ میں ہوگی نہ اذن اٹھ جائے گی، ایسا بھی ہو جائے گا۔ سیکشول ایکٹ جو ہے فائنل اعلان ہوگا، اور یہ ہوگا تھا۔ یہ جو بھی قوم لوط تھی اس کے ہاں یہ تھا وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ، وہ اپنی مجالس میں فائنل اعلان سونمی کرتے تھے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ میچز ہوتے تھے، اس کے مقابلے ہوتے تھے۔ اس درجے پرورش قوم تھی جس کو کہ جو ہے پتھراؤ کے ذریعے سے ہلاک کیا جاتا تھا۔ بالکل وہی کام آج دنیا میں، ہومو سیکشولیٹی، لیسبین، گیز، یہ سیکشول ورکر ہے، یہ بھی آخر کوئی اگر ہے پروسٹیٹیوٹ، کیوں برا سمجھتے ہو اسے؟ اور یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں اور یہ ساری تباہی کہ انسان کو اس کے شرف انسانیت سے گرا دیا جائے، اور وہ لباس شرافت، لباس تقویٰ، لباس شرم و حیا جو ہے اس کے جسم سے اتروا دیا جائے۔ ایک یہ پروگرام ہے ساری نوع انسانی کو برباد کرنے کا، اور دوسرا پروگرام سود کے ذریعے سے پوری دنیا کو اپنے اکنامک شکنجے میں جکڑ لیا جائے۔ یہ ورلڈ بینک، IMF، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن، ٹرپس، اس سے آگے ایسے بیج پیدا کرو جس سے لوگ جو ہے اگلی نسل اگلی فصل نہ اگا سکے، محتاج رہے ہمارے کہ ہم اس بیج لیں گے تو ان کے کھیتوں کے اندر کوئی فصل بیجی جا سکے، گویا کہ رزق کے سارے خزانے اپنے ہاتھ میں لے لیں گے، ہماری طرز مانو گے تو ہم تمہیں دیں گے ورنہ نہیں دیں گے۔ وہی جو دجال کا معاملہ، تو یوں سمجھیے سیاست میں سیکولرزم لا کر، سیاست کو مذہب سے علیحدہ کر کے انسانی حاکمیت کا ڈنکا بجا دیا۔ نمبر 1، معیشت میں سود اور جوئے کو تانے بانے کے طریقے سے سمو کر، یہ سارا اسٹاک ایکسچینج جوا ہے، جوئے ہی کی شکل ہے، اور یہی سب سے بڑا آلہ ہے۔ بڑا سرمایہ لا کر ایک دفعہ ڈال دے اور وہ حاصل کی قیمت نیچے گر جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے ایک دم اٹھا دے، نکال لے اپنا پیسہ، اور پوری کی پوری اسٹاک ایکسچینج بیٹھ جائے گی۔ یہ ہوتا ہے دنیا، یہ انہوں نے کیا ہے، ملائیشیا کے ساتھ کیا، انڈونیشیا کے ساتھ کیا، تو اس لیے کہ وہ تو اصل میں جیسے لیور پر ہاتھ ہوتا ہے، آپ نے ذرا ایک ہینڈل کھینچا ہے اور پھر اس کا جو نتیجہ ہوگا وہ برابر ہو جائے۔ یہ سارا کام جو ہو رہا ہے معیشت میں سود اور جوا، اور معاشرت میں عریانی اور بے حیائی، ان تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام ہے دجالیت۔ یہ دجالی فتنہ جس پر 2 جمعوں میں پہلے تفصیل کر چکا ہوں، اس کو میں نے چاہا آج کہ جو اس کی اصل ہے غیر مرئی، وہ عالم غیر مادی جو عالم ہے، اس میں جو اس کی اصل بنیاد ہے، اس سے آپ اس کو سمجھ سکیں کہ یہ کھیل کون کھیل رہا ہے، کون پیچھے ہے، کیا مقصد ہے۔ یہ حسد ہے جس کی آگ میں جل رہے ہیں، وہاں وہ ابلیس لعین، اور یہاں یہودی کہ ہمیں اللہ نے ٹھکرا کر اور محمد اور اس کی امت کو صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقام عطا کر دیا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ تو ہماری منوپلی تھی، یہ تو ہمارے پروپرائٹری رائٹ تھے، اس پر ہم رہے ہیں 2000 برس تک، یہ ہمارے پاس رہا منصب، ہم سے چھین کر کیوں دے دیا گیا؟ یہ آگ ہے حسد کی، جس میں کہ وہ پوری نوع انسانی سے انتقام لینا چاہتے ہیں۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ میں ذرا آپ کو ابلیس کی ارزاق کے الفاظ سنا رہا ہوں۔ علامہ اقبال نے بہت خوبصورت نظم ہے یہ 7 اشعار کی، اور یہاں وہ اصل نام انہوں نے استعمال کیا ہے۔ کہتا تھا عزازیل خدا بند جہاں سے،
پر کالہ آتش ہوئی آدم کی کفے خاک، کہ یہ ابلیس اللہ سے عرض کر رہا ہے کہ پروردگار اب تو میری کوئی خاص ضرورت دنیا میں نہیں رہی، اب تو آدم ہی سب سے بڑا ابلیس بن گیا ہے، میرے ایسے بڑے بڑے جو ایجنٹ یہاں پر موجود ہیں جو میرے بھی کان کاٹ سکتے ہیں۔ پر کالہ آتش ہوئی آدم کی کفے خاک، یہ جو مٹی سے تو نے بنایا تھا آدم کو، اب تو اس آدم کے اندر ہی وہ ساری شیطنت کی آگ جو ہے بھر دی ہے میں نے، اب میری یہاں کوئی خاص ضرورت نہیں۔ کہتا تھا عزازیل خداوند جہاں سے، پر کالہ آتش ہوئی آدم کی کفے خاک، جہاں لاغر و تن فربا وہ ملبوس بدن دیکھ۔ آج کا انسان کیا ہے، جان جو ہے اندر روح وہ لاغر ہے، سسک رہی ہے، وہ تو دم توڑ رہی ہے، اس میں جان ہی نہیں، توانائی نہیں، لیکن جسم فربا ہے، موٹا ہے، تر و تازہ ہے، خوب اس کے اوپر جو ہے چربی چڑھی ہوئی ہے، اور لباس بڑا خوبصورت پہنا ہوا، بہت اعلیٰ، وہ تو امریکہ کا بنا ہوا سوٹ ہے، وہ زیب تن ہے۔ دل نزا کی حالت میں خرد پختہ و چالاک، دل جو ہے وہ مر رہا ہے، عالم نزا میں ہے، روح دم توڑ رہی ہے، لیکن عقل جو ہے پختہ و چالاک ہوتی چلی گئی ہے۔ مادی علوم کو اس نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے، ٹیکنالوجی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے۔ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ اب آیا اس کا درمیانی شعر، ناپاک جسے کہتی تھی مشرق کی شریعت، مغرب کے فقیہوں کا یہ فتویٰ ہے کہ ہے پاک۔ مشرق میں تو سوڈمی بہت بڑا گناہ تھا، بہت بڑا جرم تھا، اللہ نے تو پیدا کیا مرد اور عورت کو جوڑے بنائے ہیں، اس کے لیے راستہ رکھا ہے، لیکن یہ تو بہت بڑی گندگی، بہت بڑی گندگی، بہت بڑی گندگی، تعملون الخبائث کا لفظ آیا قرآن میں، تو مشرق کا فتویٰ تو یہ تھا، لیکن مغرب کے فقیہوں کا یہ فتویٰ ہے کہ ہے پاک سے پاک ہے۔ اس میں جیسا کہ آپ نے دیکھا اس بیجنگ کانفرنس کے ایجنڈے میں، یہ بھی ایک اورینٹیشن ہے، یہ بھی ایک جنسی رجحان ہے، ایک نارمل سیکشول اورینٹیشن ہے، اس کے بارے میں خامخواہ جو ہے بہت زیادہ سینسٹیو اور حساس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تجھ کو نہیں معلوم کہ حوران بہشتی ویرانی یہ جنت کے تصور سے ہے غمناک۔ اب شاعر ہیں تو ایک شاعرانہ تصور بھی لے آئے کہ اللہ اب تو وہ حوریں جو ہے جنت کی وہ بڑے رنج اور صدمے میں ہے کہ جنت تو ویران رہے گی، اب جنت میں آنے والا کوئی رہا ہی نہیں، آدم تو سارا کا سارا شیطان کے پلے میں چلا گیا، تو گویا کہ ہم تو بیٹھی رہیں گی، ہمارے لیے کوئی ازدواج ہوگا نہیں، کوئی رشتے والا ملے گا ہی نہیں، اس لیے کہ انسان جو ہے وہ جنت میں آئے گا ہی نہیں، اس لیے کہ اب تو وہ سب کے سب شیطان کے چکر میں ہے، شیطان کے چیلے بن چکے ہیں۔ تجھ کو نہیں معلوم کہ حوران بہشتی ویرانی یہ جنت کے تصور سے ہے نابناک۔ اور آخری بات، اور یہ ہے اصل جمہوریت جو میں نے کہا کہ جس سے کہ اصل میں شیطنت کا آغاز ہوا تھا، یہود نے سب سے پہلے سیکولرزم کا ڈول ڈالا ہے اس دنیا کے اندر، ریاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، یہ ہوتے قدم بقدم آگے چلے، سیکولرزم اور سود، اور اب آتے آتے جہاں پہ بات پہنچ گئی ہے وہ یہ ہے جو ویمن 2000 ہے یا جو بھی اب بیجنگ +5 کانفرنس کا ایجنڈا ہے، جمہور کے ابلیس ہے ارباب سیاست، کہ میری اب ضرورت ہی نہیں رہی ہے اللہ، اب تو یہ جو ارباب سیاست ہے ان سے بڑا ابلیس کوئی ہے ہی نہیں، جمہور کے ابلیس ہے ارباب سیاست، باقی نہیں اب میری ضرورت ہے افلاک، اب میری تو یہاں کوئی ضرورت ہے ہی نہیں، میرا کام کرنے والے تو یہ سیاستدان موجود ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر ابلیس، اور یہ جو ہے سارا جو بھی تہذیب جو آدم کی نئی تہذیب آ رہی ہے، اب اس کے بعد میری ضرورت نہیں رہی۔ تو آپ یہ جان لیجئے، میں چند منٹ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا آج زیادہ لے رہا ہوں، اور اس میں اس بات کو بھی نوٹ کیجئے اگلے 5 جمعوں میں تو آپ کو وہ بالکل دفعہ صلح خطبہ ملے گا، کیونکہ میں کل جا رہا ہوں امریکہ کے سفر پر، تو 5 جمعوں میں میری یہاں حاضری نہیں ہوگی۔ علامہ اقبال نے جو نقشہ کھینچا تھا، دیکھیے یہ کہ حق و باطل کی ایک کشاکش اب ایک آخری مرحلے میں آ گئی ہے، سب سے بڑا تصادم ہونے والا ہے تاریخ انسانی کا، دنیا کو ہے پھر مار گئے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ یہ مار کا زیادہ دور نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ ہے، قرآن میں 2 دفعہ آیا ہے، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ تو اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، غالب کو اللہ کو آنا ہے، الحق یعلو ولا یعلی علیہ، الحق جو ہے وہی غالب ہوگا، اس کے اوپر جو ہے کسی اور کو غالب آنے کی حیثیت حاصل نہیں ہے۔ یہ حق اور باطل کی جنگ، یہ خیر اور شر کی جنگ بالآخر حق کی فتح پر منتج ہوگی، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔
الکافرون، اور سورہ توبہ میں فرمایا وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اللہ تو بالکل منظور نہیں ہے مگر یہ کہ اپنے نور کا اتمام فرمائے۔ اور جس کو علامہ اقبال نے کہا یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، توحید کی شاہراہ کے اوپر جو چھاپے کیے مارے ہیں ابلیس نے، اور جس طرح اس نے کہ وہاں ڈیرا لگا کر کمینگاہ بنا کر نوع انسانی کے اوپر حملہ کیا ہے، اب وہ وقت آئے گا کہ یہ ساری چیزیں جو ہے ضلالت، شرک اور کفر کی تمام ظلمتیں جو ہے یہ کافور ہوں گی، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئی نپوش، اور ظلمت رات کی سیما پار ہو جائے گی۔ یہ چمن معمور ہوگا نغمہ خورشید سے، نغمہ توحید سے۔ یہ آخری مارکہ قریب ہے، اور یہ باتیں پہلے میں بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں۔ آخری نتیجہ کیا ہوگا؟ وہی آدم کی خلافت، جہاں سے یہ کہانی شروع ہوئی، عالمی نظام خلافت پر منتج ہو کر پھر اس دنیا کی تاریخ ختم ہو جائے گی، پھر قیامت آئے گی، لیکن وہ بالفعل قائم ہوگی کل روح ارضی پر۔ لا يبقى على ظهر الارض بيت وبر ولا بدر الا ادخله الله كلمة الاسلام۔ حضرت مقداد بن اسود کی روایت رضی اللہ تعالی عنہ، اس روح ارضی پر نہ کوئی گھر بچے گا اینٹ گارے کا بنا ہوا، نہ کوئی کمبلوں کے بنا ہوا خیمہ رہے گا، ان کا جو لوگ کے خانہ بدوش ہوتے ہیں جن میں کلمہ اسلام داخل نہ ہو جائے، وہ کر رہے ہیں۔ یہ حق کا بول بالا ہونا ہے، اس لیے کہ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، یہ اپنی سے چالیں چل رہا ہے ابلیس اللعین اور اس کے ایجنٹ جو ہے، جو انسانی ابلیس ہے یعنی یہودی زائنسٹ، وہ اپنی سے چالیں چل رہے ہیں، وہ عقید و کیدا، میں اپنی چال چل رہا ہوں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے بھی چالیں چلی، اللہ نے بھی چال چلی، اللہ بہترین چال چلنے والا ہے۔ اب اس کے لیے لا عمل وہی ہے جو کئی مرتبہ میں یہاں بیان کر چکا ہوں، پہلے اپنی ذات میں ہم میں سے ہر شخص خود خلیفۃ اللہ بنے، اپنی ذات میں اپنے وجود پر اللہ کا حکم نافذ کرے۔ خلیفہ کا کام ہے اصل حاکم کا حکم نافذ کرنا، اپنے وجود پر نافذ کرو، اپنے دائرہ اختیار میں اپنے گھر میں نافذ کرو، پہلا کام یہ، اور یہی مشکل ہے، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم چونکہ اس پہلے بات پر زور دیتے ہیں تو ہماری رفتار بہت سست ہے تنظیم اسلامی کی۔ اگر صرف جوش میں لا کر اور گولیاں کھانے کے لیے لوگوں کو تیار کرنا ہوتا تو ہو چکا ہوتا، لیکن نہیں، ہم یہ جانتے ہیں جب تک خود ٹھیک نہیں ہوگے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جن کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ افراد اپنی ذات میں اللہ کے خلیفہ بنے، پھر یہ کہ وہ جمع ہو اور منصوص اور مسنون اور معصور جو تعلق ہے بیعت کا، کسی ایک شخص کے ساتھ بیعت کے رشتے میں منسلک ہو کر بنیاد مرصوص بنے، ایک مضبوط جماعت حزب اللہ، اور یہ حزب اللہ جب اتنی طاقتور ہو جائے کہ پھر وہ شیطان کو اور شیطان کے پورے اس نظام کو چیلنج کر سکے تو میدان میں آئے، گردنیں کٹوانے کے لیے تیار ہو، شہادت مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ لیکن یہ ساری تفصیل تو آپ منہج انقلاب نبی میری کتاب میں پڑھ لیں گے، لیکن وہ بات آخری کہہ رہا ہوں کہ سب سے مشکل کام یہی ہے کہ آپ کو بدلنے کے لیے کوئی تیار نہیں، خواہشیں ہیں بدل جائے، اسلام آ جائے، نظام اچھا ہو جائے، کوئی خمینی آ جائے، کوئی میں نہیں ہلوں گا، مجھے کچھ نہیں کرنا، میرا جو بھی ہے سغرا کبرا جو کا تو رہے گا، میرا اگر سودی کاروبار ہے وہ جاری رہے گا، میرا کوئی اور غلط کام ہے جاری رہے گا، میرے گھر میں اگر بے پردگی ہے جاری رہے گی، میں تو ہلوں گا نہیں۔ زمین جنبت میں جنبت گل محمد ہو جائے، اسلام کا غلبہ ہو جائے، کوئی خمینی آ جائے، کوئی فلاں ہو جائے، کوئی مرد غیب آ جائے، کیوں نہیں آتا؟ یہ ہے وہ طریقہ کہ جس کے لیے بہرحال ہم اپنی جتنی قوت اور طاقت ہے اس میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے جمے ہوئے ہیں، جیسے کہ سورہ شورا میں حضور کو حکم دیا گیا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جو حکم تمہیں ملا ہے ڈٹے رہو، ریسپانس ملے نہ ملے۔ حضرت نوح کو اگر 950 پر ملا، اس میں ان کے لیے کوئی ناکامی کی بات نہیں، ناکام قوم ہو گئی۔ اسی اعتبار سے میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا کہ وہ قوم جسے قرآن کے ذریعے سے تذکیر کی گئی ہو اور پھر بھی وہ اسلام کی طرف رخ نہ کرے، معلوم ہوا کہ انا من المجرمین منتقمون، اللہ بچائے ہمیں اس سے کہ ایسی قوم سے تو اللہ تعالیٰ انتقام لے کر رہتا ہے۔ اب ذرا چند آج کے اعلانات بھی بڑے اہم ہیں، چند منٹ بیٹھے رہیے، ذرا توجہ سے سن کے پھر اٹھیے گا۔ نمبر 1 پہ یہ کہ آپ کو اطلاع دینی ہے کہ چیچنیا کے لیے ہم نے جو کچھ فنڈ یہاں جمع کیا تھا، ہمارے پاس 14 لاکھ روپے جمع ہوئے تھے اس مسجد میں بھی، پھر لوگوں نے وہاں سے علیحدہ بھی دیے، کچھ امریکہ سے بھی ہمارے ساتھیوں نے پیسے بھیجے، وہ ہم نے $25,000 میں کنورٹ کرا کے افغان سفارت خانہ جو اسلام آباد ہے اس
کے حوالے کر دیے ہیں، تاکہ چونکہ چچنیا کا سفارت خانہ افغانستان میں، واحد دنیا میں ایک ہی سفارت خانہ ان کا ہے چچنیا کا، تاکہ وہ بالکل آفیشل لیول کے اوپر وہاں پہنچے۔ باقی دوسرے ذرائع سے کچھ پتہ نہیں ہوتا، کسی طالب علم کے ہاتھوں پیسے بھیجنا، یا وہ زیلم صاحب جب آئے ہوئے تھے تب تو ہو سکتا تھا، لیکن وہ ہمارے پیسے جمع ہونے سے پہلے انہیں حکومت نے یہاں سے نکل جانے کا حکم دے دیا، تو کوئی اور ذریعہ نہیں تھا، تو لیکن ہم نے یہ ذریعہ اختیار کیا ہے۔ $25,000 جو آپ کی امانت تھی وہ ہم نے وہاں حوالے کر دی ہے، اور وہ انشاءاللہ چچنیا صحیح جگہ پر پہنچ جائے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔